آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملیریا کیا ہے، ملیریا پھیلانے والے جراثیم کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ملیریا کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، ہر ٹائپ کی علیحدہ علیحدہ علامات، ملیریا کی ادویات کے سائیڈ ایفیکٹ اور ملیریا سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کے متعلق بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبا لیں۔ ملیریا بخار ایک مادہ مچھر جس کا نام اینافلیز ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب یہ مچھر کسی ملیریا میں مبتلا مریض کو کاٹتا ہے تو ملیریا کے مریض کے خون میں جو جراثیم ہوتے ہیں انہیں پلازموڈیم یا پیراسائٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ مادہ مچھر اینافلیز صحت مند انسان کو کاٹ کر اس میں یہ جراثیم منتقل کر دیتا ہے اور ایک صحت مند انسان ملیریا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ جراثیم پلازموڈیم جگر کے خلیات میں 10 سے 14 دن تک رہتے ہیں اور پھر خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور خون کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ریڈ سیلز کو پھاڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ اور یہ پیراسائٹ پلازموڈیم جراثیم انگوٹھی رنگ کی شکل میں انسانی خون کے سرخ خلیات ریڈ بلڈ سیلز میں نظر آتے ہیں۔ ان جراثیم پلازموڈیم کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پلازموڈیم وائیویکس۔ عام طور پر ملیریا اسی جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں پہلے دن اور پھر تیسرے دن بخار ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ 12 سے 18 دن تک رہتا ہے۔ نمبر 2، پلازموڈیم فیلسیپرم۔ شدید اور خطرناک بخار اسی جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے اور دماغی بخار بھی اسی جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے جسے سیریبرل ملیریا بھی کہتے ہیں۔ اس کا دورانیہ بھی 12 سے 18 دن تک ہوتا ہے۔ ملیریا کے جراثیم کی تیسری قسم ہے پلازموڈیم ملیریا۔ اس جراثیم پلازموڈیم ملیریا کی وجہ سے بخار ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ہو جاتا ہے اور اس کا دورانیہ 24 سے 30 دن تک رہتا ہے۔ ملیریا کے جراثیم کی چوتھی قسم ہے پلازموڈیم اوویل۔ اس جراثیم کے اٹیک کی وجہ سے بخار اتر جانے کے بعد پھر 1 سے 2 دن بعد پھر ہو جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ 12 سے 18 دن تک ہو سکتا ہے۔ ٹائپس آف ملیریا یعنی ملیریا کی اقسام۔ ملیریا کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سیریبرل ملیریا۔ نمبر 2، گیسٹرو انٹیسٹائنل ملیریا۔ نمبر 3، بلیک واٹر فیور۔ نمبر 4، کرونک ملیریا۔ نمبر 1، سیریبرل ملیریا جسے دماغی ملیریا بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت شدید خطرناک ہوتا ہے جس میں مریض کو بخار کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، گیسٹرو انٹیسٹائنل ملیریا۔ یہ انتڑیوں کا ملیریا ہوتا ہے۔ اس سے پیٹ میں درد ہوتی ہے، مریض کو متلی آتی ہے اور الٹیاں آتی رہتی ہیں۔ ٹائپ آف 3۔ نمبر 3، بلیک واٹر فیور۔ ملیریا کی اس ٹائپ میں مریض کے پیشاب کا رنگ سرخ اور سیاہی مائل ہوتا ہے۔ نمبر 4، کرونک ملیریا۔ کرونک ملیریا میں سال میں مریض پر ملیریا کے کئی حملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کا جگر اور تلی بڑھ جاتی ہے۔ نومولود بچوں میں اس کا اٹیک زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ ملیریا کی مزید علامات میں مریض کو بہت زیادہ سردی لگتی ہے اور وہ کپکپاتا ہے اور اس کا بخار 104 فارن سے اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ مریض کو پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے اور پھر دوسرے دن بخار ہو جاتا ہے، کبھی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن بخار چڑھ جاتا ہے۔ مریض کا سر درد رہتا ہے، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ مریض کو متلی آتی ہے، کبھی الٹیاں بھی آ جاتی ہیں۔ مریض کی رنگت پیلی ہو جاتی ہے، خون کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مریض کو بھوک بہت کم لگتی ہے۔ ملیریا کے مریضوں کو جو چند ادویات دی جاتی ہیں اب ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، کونین سلفیٹ۔ نمبر 2، کونین بائیو سلفیٹ۔ نمبر 3، کونین ڈی ہائیڈرو کلورائڈ۔ نمبر 4، ہائیڈروکسی کلوروکوین سلفیٹ۔ نمبر 5، کلوروکوین فاسفیٹ۔ نمبر 6، آرٹیمیتھر جس میں بہت مشہور ادویات آرسیوا آرٹم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، لومفنٹرین۔ نمبر 8، سلفاڈوکسین۔ نمبر 9، پائریمیتھامین۔ سلفاڈوکسین اور پائریمیتھامین کے ملاپ سے ٹیبلٹ فینسیڈار بنتی ہے جس کا ملیریا میں بہت زیادہ اچھا رزلٹ دیکھنے کو ملا ہے۔ ملیریا کی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس: مریض کو متلی ہو سکتی ہے، مریض کو چکر آتے ہیں، مریض کا بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، مریض کی سکن پر ریش بن سکتے ہیں، خارش کا مسئلہ بن سکتا ہے، دانے نکل آتے ہیں، مریض کی سماعت متاثر ہو سکتی ہے، مریض کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے،
खून की कमी और वाइट ब्लड सेल की कमी हो सकती है और मरीज की ईसीजी में भी फ़र्क आ सकता है। लेकिन हर पेशेंट में मलेरिया की अदवायात के साइड इफ़ेक्ट्स एक जैसे नहीं होते हैं। मलेरिया की एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंशन इन मलेरिया। जहां पर मच्छर परवरिश पाते हैं वहां पर मिट्टी का तेल छिड़क दें। मच्छरों को मिट्टी का तेल पसंद नहीं है, उसकी बू से वो दूर भाग जाएंगे। मच्छर से बचने के लिए आप घर में लहसुन का पेस्ट बनाएं और उसे अपनी जिल्द पर अच्छी तरह से माल लें। मच्छर आपके करीब नहीं आएगा, क्योंकि मच्छरों को लहसुन की बू भी बिल्कुल पसंद नहीं है। घरों के इर्द गिर्द गड्ढे, टोए या तालाब हों या कोई छप्पड़ गंदे हों तो उनको बंद करें, क्योंकि मच्छर हमेशा गंदगी पर ही आते हैं। सीवरेज का निज़ाम अच्छा रखें, नालियों को साफ रखें, क्योंकि मच्छर ज़्यादातर नालियों में ही परवरिश पाते हैं। मच्छर ज़्यादातर दरख्तों के तनों में भी पाए जाते हैं। खोखले दरख्तों को काट कर उसकी जगह नए दरख्त लगाएं। मवेशियों के बाड़ों में और अपने कमरों में जरासीम कश स्प्रे ज़रूर करें। और मज़ीद मक्खियाँ मच्छर भगाने वाली मेरी वीडियो देख लें, उसमें मैंने बहुत से घरेलू टोटके बताए हैं जिससे मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। और सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को हर बीमारी से महफूज फरमाए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।